ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے. گالم گلوچ اور چغل خوری یعنی ایسے گناہ ہیں. روایت ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی مستدرک الوسائل میں یہ روایت ہے. امام فرماتے ہیں اے علی والو ذرا دیکھیے علی مولا آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے، کون سی گالی؟ امام اپنی زبان سے فرماتے ہیں جو شخص کسی کو کہے اے فاسق یا فاسق ہو، اے فاسق، کسی کو فاسق کہے، یا منافق ہو، یا کسی کو کہتا ہے یا منافق، اے منافق. عام طور پہ لوگ ہم کہتے ہیں کسی مومن کو، شیعہ اثنا عشری کو منافق کہنا یہ خود حرام. یا مثلا کسی کو کہتے ہیں یا کافر، یہ کافر ہے. ایک مومن کو، شیعہ اثنا عشری کو کافر کہنا، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو منافق کہہ دیں، کسی کو فاسق کہہ دیں. یہ گالی ہے بہت بڑی. امام کہہ رہے ہیں. اور تیسرا امام فرماتے ہیں کہ یا حمار، یا کسی کو ہم کہتے ہیں اے گدھے. امام نے بیان، امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کو یہ گالی دیتا ہے مجھ علی کی نگاہ میں وہ مستحق ہے کہ حاکم شر اس کو 39 کوڑے سزا دے. لوگوں کے سامنے اس کو کتنے کوڑے مارے؟ 39 ہنٹر مارے. جو کسی مومن کو کہہ رہے ہیں گدھے. آج ذرا ہم گھروں میں دیکھیں، اگر ہمارے اندر یہ خامیاں تو اپنی اصلاح کریں. ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں، کبھی گدھا کہہ دیا، کبھی کتے کے ساتھ اس کے اپنے بچے کو نسبت دے دی، کبھی کسی کے ساتھ. یعنی ہم کتنا اپنی زبان کو ناپاک کر رہے ہیں. خود آپ یہ سوچیں، کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی دے؟ جب ہم یہ پسند نہیں کرتے ہمیں کوئی گالی دے، ہم کیوں گالیاں دیں؟ جب ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہوگا گالم گلوچ، جب ہم بڑے گالیاں دیں گے تو ہماری اولاد گالی دے. ہم اپنے بچے کو جو کہہ رہے ہیں برے، ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں گندے، ہم اپنے بچے کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ اس کو گندا، برا یا فلاں نہیں کہہ رہے، اس کو تعلیم دے رہے ہیں تو نے بھی دوسروں کو یہ الفاظ استعمال کرنا. ہماری اپنی تربیت، ہمارے اندر تربیت نہیں ہے، ہم تربیتی ماحول میں بیٹھتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم داڑھی بھی چہرے پہ سجا لیتے ہیں، لیکن ان خامیوں کی اصلاح کب ہوگی؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات کس کے لیے؟ کیا یہ دشمنان اسلام کو فائدہ دیں گی؟ یہ تعلیمات، یہ دشمنان اہل بیت نے ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہیں جن کے نور بلائے سے ہمارا دل نورانی ہوا ہے. انہی ہستیوں کے پاک کردار اور تعلیمات سے اپنے وجود کو پاک کریں، اپنے وجود کو نورانی بنائیں. دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھیں ہم نے اس کی زبان پر یا ذکر الہی دیکھا ہے، یا درود دیکھا ہے، یہ چیزیں دیکھیں، یا سلام دیکھا ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا تھا، کہنے والے کہتے تھے نابینا افراد کہ ہمارے پاس جو محسن آتا تھا، جو ایک واقعہ مشہور ہے، جو نابینا امام کی جو بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا، جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام واپس پلٹے تو ایک نابینا شخص بدحال اور پریشان حال بیٹھا. پوچھا کیا ہے؟ کئی دنوں سے، کہا کہ 2 دن سے میں فاقے میں ہوں. ایک مہربان آتا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو اپنا تعارف کیا کراتا تھا؟ کہتا تھا کہ میں تو مسکین بندہ ہوں، میں تو اللہ کا مسکین بندہ ہوں. وہ نابینا شخص کہتا ہے میں اسے جانتا تو نہیں ہوں، بس یہ دیکھتا تھا کہ اس کی زبان سے ذکر خدا اور تسبیح کی آواز سنتا تھا. جو علی مولا کو نہ دیکھ سکے انہوں نے بھی علی کی پہچان یہ بتائی کہ علی وہ ہیں جن کی